ډیر په غټ لیول ایکسپلین شوی دی او ډیر یو د یو ویلیو ورکړی شوی دی او بیا د الله تعالی خپل دا یو داغه د اړخ نه چې زه به خپل لاخ ترته وبخم ځکه چې په ما خو دا بیا میندونه زیات ګراني الله ته انسان دونه ګران دی او بیا د دې یو دام یو من کته شو چې الله موږ په خپل لاس جوړ کړیو کنه دنیا ته ول کون دنیا جوړه شو کنه انسان په خپل لاس جوړ کو نو بیا خو موږ د الله ډیر یو لکه د ډیر نسی یو دي جی بالکل الله چې څنګه الله ته ګران یو کنه دونه الله به په موږ خپکی او الله وی چې خپل مال ما به درو بخم خو پر دې مال نظر بخم فور ایگزامپل ته په یو ځای کې نوکری کې او ستا 500 روپۍ تنخواه ده او ستا ډیوټي اورز چې کوم دي هغه دي تقریبا د سحر 9 بجو نه واخله تر د 5 پورې او ته روزانه په 4:30 بجې خوشې دا نیمه ګنټه چرته لاړه تا ته خو پیسې ملاوي جی د 9 نه تر د 5 پورې 500 خو ته 4:30 بجې دي دا نیمه ګنټه چرته لاړه دا قرضدار شوی د چا مخلوق ته خو باندې وکي کنه دوکا به وکي درو به وي څه کنډیشنز به مخې ته کېدي یا څه ایویډنس به راوړي دا دلته چې ناستې دي دا کتاب چې لیکي ستا فرشتې د الله او د الله د دونه غټ نظام چې جج کوي دا هغه په کاته کې خو نیگیټیو لاړې کنه بالکل حق دی وخړو بالکل دا غسړي چې د کم سړي د پاره تکار کې وته تنخواه درکې ورکه په ریسټورانټ کې کپ کال سنټر کې کپ کالج کې کپ سکول کې کپ یونیورسيټي کې که په کومه کمپنۍ کې مې او الته تا معاش پوره ملاويږي او ته خدمات پوره نه ورکې نو دا کم حساب چې نه ورکې دا برسي دا در پسې حسابي بالکل صحیح دا بستا نه وزي اوت مایند سیټ د بارا 15 کال ټیک شه کم سړی کې چې د برداشت ماده وي او په دې کې نه چې خلک بسوي او عجز دی فقیر دی ملنګ دی درویش دی او د یو پلان یو سټریټجی جوړ کړه د لپاره دا 15 کال دی 15 کال پس به قدرت دله د دې خاورې د بلچینا د ډاګي د کرسنډي د کوازینا د لنټر او د شټرینګ نه دا به گروث کوي دا به پهله لیبري بیا به ګلکاري بیا به جنو په درو کاټن جوړاو چولې د ټوپ ټیکدار سیبراله بیا به ته بار ناسي ګلکاران به تاله لګي خو ته به د مزدور په سایکالوجي پويږي ته به د ګلکار په سایکالوجي پويږي ته به د خاکی او د پراګي او د لیول د سیمټ او د خاکی او د شګي په کمبینیشن پويږي ته به د گاډي د ټریکټر د سیکړو د خختي د شګي د نظامپور شګه خدا د کمزي خخته خدا خخته چې دا ټک کوي دا خخته چې په دې تیشي چوي په منځ کنه په دې ټک کې د خپل ساينس دی ټیک شه خود تکړه ټیکدار به ته الله جوړيږي چې ته په دې د قدرت ارګانیک گروث سره خپل د منزل امارت کې دي موږ په پیراشوټ راکو خري حصہ د ژوند د دې ډیپندنسي د پدې دویمه او درېمه باندې یعنی د لومبي او دویمه کې چې تکم انویسټمنټ وکې نو په درېمه کې بعد هغه مرام تر لاسه کې اوبه تر لاسه کې اوس په سم لار کم سړی دی په غلطه کم سړی دی یو لا دا یو یونیورسل لا دا پهله تیوري و وسلا شو د ته موږ وایو په انګریزي کې کاز اینڈ افیکټ کنه جی په دې کاز وجه ته وایي کنه ریزن او افیکټ هغه نتیجې ته وایي چې نتیجه راشي لکه بهر ډز یو شو نو دا ډز کېدل یا څوک ولګېدل څوک زخمیان شول مړه شول نو دا افیکټ دی امپیکټ ایگزیکټلی دا ریزلټ دی نتیجه ده خو د دې حرکت نشاته یو وجه ده هغه ریزن هغه کاز دی دا یو لا ده دا لا چې کومه ده دا وایي چې موږ سم کوو یا په دنیا کې چې سم کېږي یا یو اکشن کېږي یو عمل کېږي یو فیصله اخیستل کېږي نړۍ روچتل کېږي مغلې کېږي تیریږي شپه سبا کېږي وده کېږي سړی پاسه کار وکړه مونځ وکړه کار لره پاسه ویښ شه عمرونه هم زیات وکړو حقیقت ته لاړ شه دې لارې چې ته لږ ډیت ریټ راواخله 50 کاله 15 کاله 50 او دې بیماریانې چې عقل به دې ران شي او کاغه روان دي ټول 15 پټي پاتې شو وجه ټول شپه یې خې ته پڼې به سره لاس کی پلار به وایي که دا سبق وي پلار هم وایي که دا موبایل او دا لپټاپ څه جدت یو دې ته مې دا زوی لږ ماډرن کی ابۍ په کټ کې پرته بلکې روانه د خاورله نو دا د سحرې پاسېدل چې کومو دا بو دا زمونږ په ویډیوز کې شامل وګوره دی به موږ له
اوس ماته پته لګي دا غي فائدہ لکه که زما فزیک ته تو ګورې د 85 یا د 82 د وختو زمونږ بچپن او 94 95 او 91 92 موږ لیدلې دي ډېر ته بنخ کاری بالکل دا اوسنی لګو ګورای ما نونی غونته کی تنګي ترشي او څو لګا ان ترشي چې کی دوه ټیم سر په وګرځي زه سیشن یې لکه سره پکې راړل شي موږ ورلبو وبو کې نیمبو اچو اوس کا بچا لوک نیابه هغه وخت چې ډوډۍ ته موږ کې نسو نور زویلیوس خبره ده بالکل نو هغه بل الله ستاسو شکر دی چې ډوډۍ به خوري الله ستاسو ته مال رزق را ما به کله کله تاسو کله به دا رزق چې ستا مخ ته پروت دا دوا خو دا شکر خو ته د رزق نه مخکې ودا کول شو ول به بچي دا نوړی چې زه عالم دا د خوراک نه پسې زکه ادا کوم چې ماته دا پته نشي چې زه به ژوندیم کنه به ایمانونه خلکو مضبوط الله نه به یره دروغ بچانه ویل ملاوت بچانه کول ماشوم بنیاته قتل نیکته به قتل هغه سي د کور نه به یو تربیت یو پلانینګ یو سټریټجی روانو یو ښه کردار بروچته دو نه د مدرسې ضرورت نه د ایجوکیشن ضرورت نه د یونیورسيټي ضرورت ډېر زیاته مننه کوو تاسو او ابراهیم مولا وګدا یاتونه ورځ بشورو شو یوې بجې نه مخکې وسلک را پاسي په دې دور کې داخل یو بجا تاسو لکه خبره یادوي او ټول ورځ ودو د شپې ویخ نو الله خو رزق سار کی تقسیمای کړه نو بیا هم د دې مخونه نیولې د کاغه مخونه چې په خېټه کې بدل دی او قبض نه دی او دا دی صحیح ولی زمونږ د لکان لکه د کولنګي چرګانو ټونګه لګي برداشت پکې نشته خبره چې لکه چا سر کې دا سوچ نشو کولای چې زه به د مون نه پس به ودشم په کور کې ولې رونه جګړه کوي ولی بلتون ډیر زر راشي پلار ولې خبره د زوینه ولی پلار په خپل الله صدا زوی ختم داخله کړو په هغه ځای کې چې هلته به تقدیر بدل شي او بوډۍ خاور لاړه خپل چې کم ویلی زو ختم شو هغه ورځ د نن ورځ سحر وختي دا یو طریقه ما مې دنیا نه ورسته پوسو کوم لبای ته چې د دروازه کولا وکي سار کې نو دا غل خو دې ټیم امرات لشي ټول شپه دروازه بند او دا ټیم بچي وي دې ټیم کې الله رزق تقسیمای ګور په خواني خلکو دروازه کولا وکړه دروازه به چټک نه به کولا وکړه سار د اذان نه پس به چټک نه کولا وشو د دروازې کړکۍ به یو وخت په زمانہ وکنه ډیر ګور تاسو بنیادی نقطه بیان کړل چې زموږ دروازې نن بندې دي کوړه ځکه رزق ناراضي سحر کې به ولې دروازه کولا وکړه غنیا به خپل هم نه پویدا خدای دروازه به کولا وکړه مونږ به لوي دا تاسو کې وي الله رزق تقسیمای ګور اوس مونږ په دې خبره پوه شو چې د دې مطلب دا و چې سحر دروازه کولا او مطلب ویک اپ یور ورکینګ اور سٹارټس پاسا کارو کا موزو کا کار لرا پاس ویښ شه عمرونه زیاتو کنو حقیقت تلر چې د لارې چې تل ډیت ریټ راوخله 65 کاله 50 کاله 50 او د دې بیماریاں چې عقل به دیران شي اور کاغذ روان تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو عادت ڈال دو کہ جتنا تمہیں معاش ملتی ہے نا اسے 2 گھنٹے اضافی کام کرو کہتے پھر میں نے کہا پھر جس آفس میں تم کام کرتے ہو اپنے ارد گرد دیکھ لو کس کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ شروع کرو کہتے پھر اور میں نے کہا جو تمہیں کام ملا ہوا ہے اس میں دل و جان سے ہارڈ ورک کرو کوئی چھٹی نہ کرو ریگولر آنا شروع کر دو کہتے پھر میں نے کہا یہی قدرت کا بینک اکاؤنٹ ہے کہتے اس اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے میں نے کہا تم جو کما رہے ہو وہ تو تمہیں اپنے کام کا مل رہا ہے یہ جو اضافی تم کام کر رہے ہو نا یہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو قدرت کو تم قرض دے رہے ہو کہتے مجھے واپس ملے گا کہاں پر کیسے میں نے کہا تمہیں ایک ایسی سچویشن میں مل جائے گا کہ یہ تمہیں حیران کر کے رکھ دے گا آپ نے نصیحت مانگی میں نے دے دی کہ جاؤ قدرت کے ساتھ پازیٹیو بینک اکاؤنٹ کھولو اپنے اکاؤنٹ قدرت کے ساتھ کھولو وہ بچہ 3 سال بعد واپس آیا اور اس نے جب اپنی رودات سنائی کہ جب آپ نے کہا تھا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ بک کھولو میں وہی کرتا رہا آج وہ جس کمپنی میں ملازم بن کے گیا تھا اس کا مالک بن کے آ رہا ہوں واپس 3 سال کے کم ترین عرصے میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا بتاؤ ہوا کیا ہے کہتے میں ادھر بگرام ایئر ویز میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں CRO لگ گیا کسٹمر ریلیشن شپ آفیسر کام میرا یہ تھا کہ جو بھی پشتوں میں کال آتی ہے دری لینگویج میں کال آتی ہے اس کو سنو اور اس کی ترجمہ انگریزی میں انگریز کو بتاؤ کہتے میرے رائٹ میں اکاؤنٹ سیکشن میں ایک بندہ تھا اکاؤنٹنٹ تھا فائنینشیل انفلو آؤٹ فلو کو مینج کرنے والا تھا رائٹ لیفٹ سائڈ پہ مٹیریل اور HR آفیسر کا ایک بندہ تھا کتنے مزدور آئے کتنے مزدور چلے گئے کتنا مٹیریل آ گیا کتنا مٹیریل یہ دونوں میرے کولیگز تھے رائٹ اور لیفٹ میں ان کے آفیسز تھے میں بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا تھا کہتے پہلے دن جب میں اپنے
اپنے آفس میں بیٹھ گیا, آپ کی بات یاد آ گئی. کہتے میں نے گھڑی کو دیکھا, افغانستان میں صبح 5:30 5 بجے ورکنگ آورس شروع ہو جاتی ہے, 5 بجے آفس جاتا تھا, 3 ساڑھے 3 بجے چھٹی ہوتی تھی. کہتے میں چھٹی کے بعد بھی ادھر ٹھہرتا تھا. آپ نے کہا تھا کہ جو تمہیں تنخواہ ملتی ہے جتنے گھنٹوں کی وہ تو تم کرو, لیکن اگر اضافی کام کر سکتے ہو تو وہ بھی کرو, اور رائٹ اور لیفٹ میں کسی کو مدد کی ضرورت ہی تو وہ بھی کرو. کہتے 2 دن اپنے آفس چلا گیا, نو ہاو ہو گئی. اگلے دن میں نے رائٹ سائڈ کے آفس میں بندے کو بتایا کہ الگ کس خدمتی نما طویلش, اگر کوئی کام تمہارا ہو تو مجھے بتاؤ. کہتے اگلے دن وہ اتنے فائل لے کر آیا, میرے ٹیبل پہ رکھ دیا کہ ہاں خدمت ہے, یہ کرو. کہتے وہ کام میں نے کر دیا. لیفٹ سائڈ کے بندے کو ویسے میں نے کہا کہ الگ کسکاری خدمتی ماتا ویلش, اگر آپ کا کوئی کام ہو مجھے بتا سکے. اگلے دن وہ بھی اتنے فائل لے کر آیا اور میرے ٹیبل پہ چھوڑ کے چلا گیا کہ یہ کام کرنا ہے, ڈیبٹ کرنا ہے اور کریڈٹ کرنا ہے, یہ اس کے پیچھے ڈالنا ہے, وہ اس کے پیچھے ڈالنا. کہتے میں 2 سال تک رائٹ اور لیفٹ ان دونوں کا کام بھی کرتا رہا, اپنا کام بھی کرتا رہا, کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ قدرت کے ساتھ میرا ایک پازیٹیو بینک آف اکاؤنٹ بن رہا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کہتے رائٹ اور لیفٹ میں ایک اور ایشو بھی تھا. نکمے تھے, نکٹو تھے, گدیڑے تھے, ٹائم پر نہیں آتے تھے, روزانہ بہانے بناتے تھے, تنخواہ کے پیچھے احتجاج کرتے تھے, ایک دوسرے کی باتیں سناتے تھے, اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, یعنی کہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تھے. میں اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہا تھا اور ذمہ داری سے نکل کر رائٹ اور لیفٹ کا کام بھی کر رہا تھا. جتنی مجھے تنخواہ ملتی تھی وہ کام تو پورا کرتا تھا, اس کے بعد پوری کمپنی میں گھومتا تھا کہ کہیں پر کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں اس کا ہیلپ کرتا تھا, اور یہ یقین کرتا تھا کہ میں جو یہ ایکسٹرا کام کرتا ہوں اس کی تنخواہ تو مجھے ملتی نہیں. کہتے اکثر اوقات کمپنی میں لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے تم وہی کام کرو, تمہارا کیا کام ہے رائٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا اور لیفٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا, نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں چونکہ یہ ایک خیال تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ تنخواہ تو میری دنیا کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں جا رہا ہے, لیکن جو اضافی کام کر رہا ہوں یہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کا بینک اکاؤنٹ بنتا ہے اور وہ پھر چھپڑ پھاڑ کے تمہیں بدلے میں واپس چیزیں دیتا ہے. تو میں نے کہا پھر؟ کہتے کورونا آ گیا. کہتے ہم تینوں آفیسر جو تھے ہمارے اوپر ایک سپروائزر تھا. میں $900 تنخواہ لے رہا تھا, لیفٹ والا $900 لے رہا تھا, یہ بھی $900 لے رہا تھا. میرے ہارڈلی 2 سال ہوئے تھے, یہ 8 سال سے تھا, یہ 6 سال سے تھا. سامنے کا جو سپروائزر تھا ان کو کورونا ہو گیا اور وہ وفات پا گیا. کہتے جب وہ وفات پا گیا انگریز نے انٹر ڈپارٹمنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اگر اس پوسٹ میں کسی میں اہلیت ہے تو اس پوسٹ کے لیے اپلائی کریں. کہتے میں نے اپلیکیشن لکھی. کہ جب میں وہ اپلیکیشن لکھ رہا تھا نا, وہ رائٹ والا ہے نا, وہ مجھے ایسی خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا نا کہ یہ بادشاہ رسائی کو, فارسی زبان دری زبان میں یہ بادشاہ رسائی کو, کہ اس کو دیکھو 2 سال ہوئے آیا ہوا ہے اور اب یہ سپروائزر بنے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حق رائٹ والے کا بن رہا ہے. لیفٹ والے نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھ لیا کہ یہ تو میرا حق ہے اس پوسٹ پہ آنا, میرا تو 8-9 سال ہو گیا اس کمپنی میں. کہتے انگریز نے انٹرویو کال. اب جب انگریز نے انٹرویو کال کی, میری انٹرویو ہو گئی, میرا ٹیسٹ ہو گیا, اس نے مجھے سپروائزر لگا دیا. کہتے رائٹ اور لیفٹ دونوں آگ بگولا ہو گئے. ان لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھئی میں 6-7-8 سال سے ہوں, یہ بندہ کافی سالوں سے کام کر رہا ہے, جمعہ 8 دن تمہارے ہوئے نہیں ہے, 2 سال 1.5 سال تمہارے ہوئے نہیں ہے, تم آئے ہو, تم کس طریقے سے ہمارا سپروائزر بن سکتے ہو. کہتے کمپنی میں ایک قیاس سا بلٹ اپ ہو گیا. لیبر نے احتجاج کیا, 1 دن 2 دن تک کام رک گیا. کہتے انگریز پریشان ہوا. انگریز نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھ سے پوچھ لیا کہ واقعی میں آپ کا تو 2.5 سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, کیا راز ہے کہ تم اپنے کام کو بھی جانتے ہو, تم رائٹ کو بھی جانتے ہو, تم لیفٹ کو بھی جانتے ہو, تم کو ہائر میں نے کیا تھا یہاں پر کسٹمر ریلیشن آفیسر کے پوسٹ پہ, تم تو HR کو بھی سمجھتے ہو اور تم تو اکاؤنٹس کو بھی سمجھتے ہو, راز بتاؤ. کہ اس کو میں نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ کھولو. کہتا انگریز حیران ہوا. انگریز نے تھوڑا سا تجسس کر کے پوچھا کہ what is the bank account which we open with the nature. تو کہتے میں نے اس کو بولا کہ قدرت کے ساتھ بینک اکاؤنٹ وہ ہے کہ جب تم اپنے ورکنگ آورز میں جو تنخواہ لے رہے ہو وہ تو لے رہے ہو, اس سے بڑھ کر کردار ادا کرو, رائٹ اور لیفٹ کی ہیلپ کرو, جو الٹی چیز ہے اس کو سیدھا کرو, جو پرابلم ہے اس کا حل بتاؤ, اور تن آسان نہ بنو, ذمہ داری اٹھاؤ اور محنت کرو. کہتے انگریز نے مجھے کہا کہ you are the supervisor and you own this position. کہتے میں سپروائزر بن گیا. کہتے جب میں سپروائزر بن گیا اس کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ قدرت پے کرتی ہے ایک ایسے انداز میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, لیکن قدرت ہمیں اس پوزیشن پہ جا کے کیا کرتی ہے, واپس پے بیک کرتی ہے. اب اگر یہ بندہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا, رائٹ کا ہیلپ نہ کرتا, لیفٹ کا ہیلپ نہ کرتا, تو امتحان میں اس کی پروفیشن اور جاب ڈسکرپشن جو جاب ان کی تھی ان کو سمجھ نہ ہوتی. جب ان کو سمجھ نہ ہوتی کوئی اور اس پوزیشن کو لے لیتے, کیونکہ یہ رائٹ اور لیفٹ کا ہیلپ کر رہا تھا تو قدرت اس کو سکھاتا رہا. اور وہ سیکھنا جو ہے وہ ہوا کیا کہ وہ اس انگریز کی نظروں میں اس بندے کی جو انٹلیکچوئل ویلتھ ہے اس کی صورت میں اس کے سامنے آیا, اور انگریز نے اس پہ ٹرسٹ کر کے انتہائی کم وقت میں ان تینوں کا سربراہ بنایا, جس کے لیے سالوں لگتے ہیں, وہ جا کے اس کا سربراہ بنا. میں نے کہا پھر؟ کہتے پھر کیا تھا؟